الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من 1000 شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ قاف اور سورہ یاسین کی تلاوت کی زمین و آسمان کے بننے سے پہلے فرشتوں نے جب یہ کلام سنا تو فرشتوں نے کہا اللہ وہ کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو یہ اس کلام کی تلاوت کریں گی، اور کتنے مبارک وہ کان ہوں گے جس کو یہ اس کلام کو وہ سنیں گے. تو اللہ وہ خوش قسمت کون ہے جس کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، یہ کلام آئے گا. اللہ نے فرمایا وہ میرا آخری محبوب ہوگا جس کو میں یہ انعام دوں گا، اور وہ اس کی امت ہوگی جس کے حصے میں یہ تحفہ دوں گا. مسلمانوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے سینے میں آئے وہ سینہ سارے سینوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. جس شہر میں آیا وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ ہو گیا. جس نبی پر آیا تو وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہو گیا. جس مہینے آیا تو وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا. جس رات آیا تو وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ ہو گئی. سبحان اللہ. اگر میں پوچھوں اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، یہ میں سوال جو ہے اب اپنے اللہ سے کروں گا تو انشاءاللہ اللہ مجھے جواب بھی ضرور دے گا. یا اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے، یا اللہ اس کتاب کی شان کیا ہے، یا اللہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، یا اللہ جو اس سے دوستی لگائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے تجھے میرے پاس سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ کتاب نازل کر لی ہے. وضو کر کے اس کتاب کو کھولنا تیرا کام ہے، سارے سوالوں کا جواب دینا میرے رب کا کام ہے. اللہ اس کا نام کیا ہے میں نے پوچھا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا نام یاسین والقرآن الحکیم. یا اللہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. یا اللہ اس کو آسمانوں سے لے کر آنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے نازل بروح الامین، اسے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. یا اللہ یہ نازل کس پہ ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے نزل علی محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اس کی شان ہے. یا اللہ اس سے دوستی جو لگائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میں اس کی دنیا بھی بہتر کر دوں گا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دوں گا. یا اللہ جو اس کو پڑھے گا وہ کیا کہلائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو اس کو اپنے سینے میں رکھے گا اس کو میں حافظ قرآن بنا دوں گا. جو خوبصورت آواز سے پڑھے گا اسے قاری قرآن بنا دوں گا. جو اس کو مینوں سے پڑھے گا اسے عالم دین بنا دوں گا. عالم دین بنا دوں گا. یہ تو سوال ہو گئے میرے اللہ اس کے پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟
اللہ فرماتا ہے اگر تو اسے بے وضو اٹھائے گا، زبانی پڑھے گا، تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا کر دوں گا، 10 گناہ معاف کر دوں گا اور 10 جنت کے درجے تیرے بڑھا دوں گا۔ اگر تو اسے نفلوں میں پڑھے گا، یہ سننے والی چیز ہے، اگر تو اسے نفلوں میں پڑھے گا تو تجھے 25 ایک حرف پہ 25 نیکیوں کا ثواب عطا کر دوں گا، 25 گناہ تیرے معاف کر دوں گا، 25 درجے جو ہے تیرے بلند کر دوں گا۔ اگر تو اسے فرضوں میں پڑھے گا تو تجھے 50 نیکیاں عطا کر دوں گا، 50 گناہ تیرے معاف کر دوں گا اور 50 درجے تیرے بلند کر دوں گا۔ اگر تو اسے رمضان شریف کے اندر پڑھے گا تو ایک حرف پہ 7,000 نیکیاں دے دوں گا، 7,000 گناہ معاف کر دوں گا اور 7,000 تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ خانے کعبے میں بیٹھ کے پڑھے گا تو ایک حرف پہ 10، ایک حرف پہ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کر دوں گا اور 1,00,000 گناہ معاف کر دوں گا، 1,00,000 درجے بلند کر دوں گا۔ اگر یہی قرآن جو ہے تو خانے کعبے کے اندر بیٹھ کر رمضان شریف میں پڑھے گا تو 70,00,000 جو ہے تیری نیکیاں بڑھا دوں گا، 70,00,000 تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور 70,00,000 تیرے درجے بلند کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا، یہ میں نے کوئی مولوی کی بات نہیں پڑھ رہا، کسی ذاکر کے قول نہیں پڑھ رہا، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ میں جو ہے قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو خاشعا یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ متصدی آگ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ایک جو ہے غبارے کے اندر ہوا بھری جائے پھر اسے فل ہوا سے بھرا جائے، بھرتے چلے جائے تو وہ ایک وقت جو ہوگا وہ پھٹ جائے گا، اسے کہتے ہیں متصدی آگ۔ اگر یہ میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، لیکن اللہ یہ 8 سال کے بچے کے سینے میں ہے اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، بڑے اور بزرگوں کے سینے میں ہے اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے 8 سال کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بزرگ کے سینے میں ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے میں نے اپنے نبی کے قلب میں اتارا، قلب سے ہوتا ہوا یہ امت تک پہنچا۔ نبی رحمت تھا، رحمت سے ہوتا ہوا جب دنیا میں پھیلا تو شفا اور رحمت بن گیا، سبحان اللہ، شفا اور رحمت بن گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بابرکت کتاب اللہ نے تورات اتاری اکٹھی ایک دم، اکٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور پہ آؤ میں تجھے کتاب دوں گا، ساری کی ساری مکمل تورات اللہ نے بند کر کے کتاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، ایک ایک تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دی۔ جب پھر انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنے جو ہے عبادت خانے میں آؤ میں تمہیں انجیل کتاب دوں گا، ساری کتاب اکٹھی دے دی۔ جب قرآن کی باری آئی میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہے، میں نے ان کو دی تھی بلا کر آؤ تو پھر دوں گا، تیرا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تو پہاڑ پہ ہوگا قرآن پیچھے آئے گا، تو میدان میں ہوگا قرآن پیچھے آئے گا، تو بدر کے میدان میں ہوگا بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو معراج پہ آئے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے محبوب قرآن تیرے پیچھے آئے گا، حتیٰ کہ تو امی عائشہ کے بستر پہ ہوگا قرآن وہاں آئے گا، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور پھر 23 سال میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، کتنے سال میں؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وہ کتابیں اکٹھی آئی تھی اور آ کے بکھر گئی، ختم ہو گئی، یہ بکھرا ہوا آیا تو اللہ نے اکٹھا کر دیا، یہ بکھرا ہوا آیا
اللہ نے اکٹھا کر دیا، یا اللہ تو نے ہر جگہ پہ